السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دوستو، کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں نے سستی گاڑی ڈھونڈنے کا طریقہ بتایا تھا کہ کیسے آپ نے سستی گاڑی ڈھونڈنی ہے پاکستان میں۔ تو اس کے اوپر کافی زیادہ رسپانس آیا تھا، بہت زیادہ میسیجز بھی کی گئی تھی اور لوگوں نے پوچھا بھی تھا کہ آپ اس کے اوپر مزید ویڈیوز بنائیں۔ تو دوستو، جو بھی ٹاپک آپ کو پسند ہوتے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ میں اس ٹاپک کے اوپر شیئر کروں۔ اچھا دوستو، یہ میں نے اوورال بات کی تھی کہ آپ نے سستی گاڑی ڈھونڈنی کیسی ہے۔ تو اگر آپ سپوز ایک ایسی گاڑی ڈھونڈ رہے ہیں، سپوز آپ اپنی سٹی اپنے شہر کی کوئی گاڑی ڈھونڈ رہے ہیں، یا سپوز آپ پنجاب سے ہیں اور آپ پنجاب میں کوئی سستی گاڑی ڈھونڈ رہی ہیں، تو اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے دوستو کہ اگر آپ سپوز پنجاب میں کوئی کراچی نمبر کی کوئی گاڑی لیتے ہیں تو وہ جو نارمل پرائسز ہوتا ہے، سپوز نارمل گاڑی ایک 2005 ماڈل کی وی ایکس آر لے لو، وہ 5 لاکھ یا 6 لاکھ روپے کی ہے۔ تو اگر آپ کو وہ کراچی نمبر کے ساتھ ملے گی تو وہ تقریباً آپ کو 5-6 کے بجائے 4-4.5 لاکھ روپے کی ملتی ہے۔ تو یہ ایک بیسٹ طریقہ اگر آپ سستی گاڑی ڈھونڈ رہے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی ایشو بھی نہیں ہوتا۔ یعنی سپوز آپ کراچی کا نمبر لے لیتے ہیں، اس کو اپنے نام پہ ٹرانسفر کرو، ڈاکومنٹ ویریفائی کرو، سب کچھ کیونکہ وہ بھی پاکستان کا حصہ ہے، پنجاب بھی پاکستان کا حصہ ہے، خیبر پختونخوا، بلوچستان، کوئی کسی قسم کا ایشو اس میں نہیں ہوتا۔ پر زیادہ تر لوگوں کو جو ہماری پاکستانی کنسیپٹ ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ کراچی والی گاڑیاں جو ہے وہ 2 نمبر ہوتی ہے، یا سندھ والے گاڑیاں جو ہے وہ اس میں کچھ نہ کچھ ایشو رہتا ہے، جیسے کہ بلوچستان۔ تو وہ کیا سوچتے ہیں کہ اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا، پر ایسے نہیں ہے دوستو۔ ہر کونا پاکستان کا، کوئی بھی کونا، کوئی بھی شہر، گاؤں، سب پاکستان کا حصہ ہے، اور اگر آپ اس کے پورے ڈاکومنٹ لے لیتے ہیں، سب کچھ آپ اوکے لے لیتے ہیں، تو میرے خیال سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اگر آپ سپوز پشاور میں رہتے ہیں اور آپ ایک سستی گاڑی لینا چاہتے ہیں، سپوز 10 لاکھ کی گاڑی ہے، تو اگر آپ وہ کراچی نمبر کے ساتھ لیں گے تو آپ کو 2 سے 2.5 لاکھ روپے سستی ملتی ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے، ایک تو ری سیل پشاور میں اس کا اچھا نہیں ہوتا، دوسری بات یہ ہے کہ اس کو چیک تھوڑا سا زیادہ کیا جاتا ہے دوسری گاڑیوں کی نسبت، کیونکہ ہر آدمی سوچتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ گاڑی کوئی چوری کی ہو سکتا ہے اس میں کوئی فالٹ ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایشو ہو، یا سپوز اگر کہ اس کے ڈاکومنٹ میں کوئی ایشو نکلتی بھی ہے تو اس کے لیے آپ کو سالو کرنے کے لیے کافی زیادہ محنت جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ میٹر کرتی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے یہ میٹر بھی کرتی ہیں اگر آپ اس کو ایک دفعہ ویریفائی کریں، اپنے نام پہ ٹرانسفر کریں، اس کے ڈاکومنٹ، اس کے ہر طرح سے جو ہے اس کو چیک کریں اور ڈاکومنٹ کو پولی ویریفائی کر کے اپنے نام پہ ٹرانسفر کر دیتے ایک دفعہ، تو میرے خیال سے پھر کوئی ایشو اتنا نہیں ہے۔ بہرحال صرف ڈسٹنس کے علاوہ، زیادہ فاصلہ ہونے کے علاوہ اس میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ سستی گاڑی ڈھونڈنے کا ایک طریقہ کار ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے ایک سستی گاڑی مل جائے تو اس ٹرک سے آپ کو ایک اچھی گاڑی مل سکتی ہے، سستی بھی مل سکتی ہے، ڈاکومنٹ سب کچھ اوکے ہی ہوتا ہے، ایسا ہی کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ بہرحال آپ کی یہ مینٹیلٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یا جو ہمارے یہ جو بروکرز ہوتے ہیں، یا جو ہمارے جو شو رومز وغیرہ کار بزنس والے ہیں، انہوں نے ہر علاقے کا ایک مائنڈ بنایا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اسی حساب سے لوگوں کو جو ہے انہوں نے تقسیم کیا ہوتا ہے تاکہ ہماری جو بزنس ہے وہ چلے اور لوگ ان چیزوں پہ عمل کر کے ہمارے جال میں پھنسے۔ تو سستی گاڑی ڈھونڈنے کا یہ بھی ایک بہت ہی بیسٹ طریقہ ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگا۔ اگر آپ کو اچھی لگی تو کم سے کم ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کر، رائے اپنے ضرور دینی ہے۔ نیکسٹ ٹاپک کے لیے آپ مجھے جو ہے کوئی نہ کوئی کمنٹ کر سکتا ہے، کوئی سی ٹاپک کے بارے میں آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ میں آپ کو بریفلی اس کے اوپر جو ہے گائیڈ کروں گا اور کوشش کروں گا کہ آپ کو اچھی سے اچھی انفارمیشن پرووائڈ کروں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، والسلام۔